نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر ایسا ولی اور رہبر ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور جو وہاں جا چکے ہیں ان کو معلومات ہوگی کہ جس اللہ والے کی موجودگی میں اس وقت ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں، اس کا تعلق اور اس کی نسبت کس خاندان سے ہے اور اللہ کے کس ولی سے ہے۔ اصل میں جب تک نعمت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اس وقت تک اس کی قدر صحیح معنوں میں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اور خصوصاً ہمارا یہ ملک اور ایک دو پڑوسی ملک جو ہمارے ہیں اس کے اندر بہت ساری کچھ چیزیں فطری داخل ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب یہاں والوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہیرا کس کمپنی کا ہے اور کتنا اعلیٰ ہے، تو پھر ان کے اندر آٹومیٹک قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ہندوستان ہمارا جو ملک ہے، اس کے اندر جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے اور اس پرفتن دور میں اللہ کی طرف سے یہ دیا ہوا ایک انعام اور تحفہ ہے، پھر لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ان کو صحیح بات معلوم ہو جائے۔ اصل میں ایک سازش کے تحت یہ چیز بھی چلائی جا رہی ہے کہ اب دنیا کے اندر جو ہے وہ ولایت اور اللہ کی دوستی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کوئی ملتا نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تقریر کر رہے تھے، عالم صاحب، انہوں نے اسی مناسبت سے بیان کیا تو ایک دنیا دار صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا حضرت اب جو ہے وہ اللہ والے رہے نہیں، اچھے علماء ملتے نہیں۔ تو انہوں نے بڑا پیارا سوال ان سے کیا اس جواب کے اس میں کہ بھائی آپ ہم کو ذرا 2 تیتر اور بٹیر لا دیجئے۔ کہا حضرت اب تیتر اور بٹیر کا زمانہ کہاں ہے، تو سب بوائلر والا معاملہ ہے، یہ کہاں ملے گی، یہ تو عنقا ہو گئی، ڈھونڈنے سے مشکل سے ملے گی۔ انہوں نے کہا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کہا حضرت ملے گی، محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ پہلے جیسے عام طریقے سے مل جاتی تھی، اب وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا بھائی میرا سوال یہ مل جائے گی نا؟ کہاں مل جائے گی؟ کہا اللہ والے بھی موجود ہیں اور صبح قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب تک اللہ کا قرآن باقی رہے گا، جب تک قرآن کے اندر یہ آیت باقی ہے اور باقی رہے گی کونوا مع الصادقین، تب تک اللہ کے بنائے ہوئے یہ ہیرے موجود رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر دلچسپی ہو اور ہم اس کو تلاش کے لیے نکلیں۔ اتنا بڑا مجمع یہاں پر ہے، میرا ان سے بھی سوال ہے اور آگے آنے والوں سے آپ سوال کریے گا کہ آج ہمارا اور آپ کا یہ گلہ اور شکوہ ہے کہ اچھے علماء نہیں ملتے، اللہ والے نہیں ملتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تلاش کتنا کیا؟ آپ نے اپنی 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ جواب دیجئے کہ کتنی مرتبہ ہم نے سفر کیا یا پیسہ خرچ کیا کہ آج ہم اللہ کے دوست کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے آپ کتنے بڑے مسائل میں گھرے ہوں، میں آپ کو دلائل سے، یہ مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس کو دلائل سے سمجھایا جائے۔ شکر کا مزہ کوئی آدمی دلیل سے سمجھا سکتا ہے؟ آپ بتائیے کتنا بڑا دنیا کا قابل آدمی ہو،
پورا دن وہ لگائے اور دلیل پر دلیل دے، وہ یہ سمجھا دے کہ شکر کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ اور ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں گا، ڈبے سے آپ 1 چمچ شکر نکالیے اور منہ میں ڈال دیجئے سائل کے، سوال کرنے والے کے، بغیر کسی گفتگو کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کو بھی اس ہیرے اور اس نعمت کو سمجھنا ہو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو آپ کی ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کر اللہ کا واسطہ دے کر اپنی بے چین زندگی کو اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، میں عالم ہو کر کے آپ سے یہ بات اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں نے علم حاصل کیا، اچھے مدرسے سے حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد جب میں وہاں سے نکلا تو میرے ذہن میں بھی شیطان نے یہ ڈالا، پرسکون زندگی تمہیں اس علم سے مل سکتی ہے، لیکن 15 سال ضائع ہو گئے، سکون نہیں ملا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مرشد کو، ہمارے پیر کو، جب ہمارے مسئلے کو ہمارے نبض پر حضرت والا نے ہاتھ رکھی، اسی زندگی کا سکون شروع ہو گئے۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ اس میں ایسے ہوں گے جن کے دل کے اندر ایک بے چینی کی زندگی ہوگی، اگر اس کا حل چاہتے ہو ہاسپٹل میں نہیں ملے گا، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اور کیسے جانا پڑے گا؟ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق خلیل ہو جاؤ۔ اگر اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر اللہ کے دوست بن کر سکون والی زندگی چاہتے ہیں، تو شیطان نے یہ دل میں ڈال رکھا ہے کہ اب اللہ والے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ اب آدم گڑھ جائیے اور واپس آ جائیے، اور وہاں کی ایک خصوصیت اور میں آپ کو بتا دوں، وہاں کسی کو گھیرا نہیں جاتا ہے، آپ جائیے اور آ جائیے۔ چونکہ ہم لوگوں کا تعلق ہردوئی سے بھی رہا، وہاں اصول اور قانون بڑے سخت تھے، تو ہم لوگ بھی یہ سوچتے تھے کہ بغیر کڑوئی دوا پلائے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ہر بزرگ کے ساتھ، ہر دوست کے ساتھ اللہ کا معاملہ نرالا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہاں بڑے بے چین لوگوں کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک وکیل صاحب مجھ کو ملے، حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے والد محترم ہمارے شیخ اول حیات تھے، وہ مئو کے سفر پر حضرت جا رہے تھے، وہ وکیل صاحب بہت پیسے والے اور بڑا دل میں خمار لے کر، بڑی تکلیفیں لے کر کے وہ آئے تھے۔ وہ راستے میں ہم کو بتانے لگے، اس سے پہلے حضرت نے مجھ کو بھیجا، کہا کہ ان کو ذرا مدرسہ ٹہلا دو۔ میں مدرسہ ٹہلا کر کے بس آیا، اور تھوڑی دور پر چوراہے پہ ان کو اتارنا تھا، وہ اترتے اترتے مجھ سے کہنے لگے، مولوی صاحب میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں، اور جو مال کا خناس دماغ میں تھا سب اتر گیا، کوئی دوا حضرت نے نہیں دی۔ آپ جائیے ایک مرتبہ اور جا کے واپس آ جائیے، اپنے حالات کو حضرت کے سامنے رکھیے، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہونے لگے گی۔ مفتی عطا اللہ صاحب کی شکل میں اللہ نے آپ کو ایک رہبر بھی عطا فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں کیسے، ہمیں پتہ نہیں معلوم، یہ نعمت تو ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے، ہم چہرہ دیکھتے ہیں تو دل اندر سے کہتا ہے ہم جائیں، وہاں جا کر زیارت کریں، لیکن جائیں کیسے؟ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو استعمال کیجیے، ورنہ کل اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں اپنا دوست ہم نے تم کو دیا تھا اور اس تک پہنچانے کا ذریعہ بھی دیا تھا، اس کو استعمال کریے اور وہاں تک پہنچیے۔ صرف تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور یہ کہہ کر اپنی جان ہم بچا نہیں سکتے کہ اب تو اللہ والے رہے نہیں، اللہ کے دوست رہے نہیں، آج بھی ہیں۔ آپ جائیے، جا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مسئلے کو سمجھ کر اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔